السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کی جو بات کی تھی اس دن کیا ہوا تھا؟ دراصل ایک پروگرام میں رضا کھٹری کے ساتھ تو دے چکا ہوں اس حوالے سے کہ اس دن وزیر اعظم نے کیوں صحافیوں کو بلایا اور یہ بات کیوں کی رجب طیب اردوان کے دورہ پاکستان کے موقع پر، پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے، بعد میں کیوں نہیں کر رہے تھے۔ اس دن جن صحافیوں کو وزیر اعظم نے مدعو کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، ان میں سے ایک صحافی عاطف بٹ بھی تھے، اور عاطف بٹ GNN کے اچھے رپورٹر ہیں، بیٹ رپورٹر ہیں، PTI کی بیٹ کرتے ہیں، وزیر اعظم کی بیٹ کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم ہاؤس میں جب یہ گئے تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کس نے بات کی، کیوں ضرورت پیش آئی، سوال کس نے کیا، اور وزیر اعظم کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ویلکم ٹو شو عاطف۔ عاطف، مجھے یہ بتائیں، کیونکہ یہ بڑا میرے لیے انٹرسٹنگ ہے کہ وزیر اعظم نے جو ایک تاثر ابھی ابھرا ہے کہ وزیر اعظم نے رجب طیب اردوان کے دورہ پاکستان کی کامیابی کو ڈائیورٹ کرنا تھا سعودی عرب کے دباؤ میں، یا ان کی خواہش پر، یا ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے طور پر ایفیشنسی جو بھی۔ وزیر اعظم نے 1.5 سال میں بیٹ رپورٹرز کو پہلے کبھی بلایا تھا؟ جو اس دن بلایا، کہانی کیا ہوئی تھی اور سوال کس نے کیا تھا، یہ بات کیوں کی تھی؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عرصہ 1.5 سال سے ہم بھی وزیر اعظم کی بیٹ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ وزیر اعظم کی جانب سے ہمیں یہ اس دن بلایا گیا 1.5 سال میں پہلی دفعہ صحافیوں کو جو بیٹ رپورٹرز ہیں۔ ہاں۔ اور اگر اس کی ٹائمنگ کی بات کی جائے تو ہمیں کس وقت کال آئی تھی؟ ہمیں جس وقت ترک صدر جو تھے وہ پاکستان لینڈ کر چکے تھے، اور ہمیں PM ہاؤس سے کال آتی ہے کہ عاطف بٹ صاحب، کل وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیٹ رپورٹر سے 12:15 بجے PM ہاؤس میں ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ تشریف لائیں۔ ہم نے حامی بھر لی، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ ترک صدر جو ہیں وہ 13 فروری کو پاکستان آ چکے تھے، جس دن ہمیں کال آئی ہے۔ اگلے دن ہماری 12:15 بجے، یعنی کہ جس دن پارلیمنٹ کے 14 فروری کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 11 بجے ہے، وہ 11:15 بجے شروع ہوا، پھر 12 بجے 12:15 بجے تک ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے مشترکہ اجلاس کور کر کے پارلیمنٹ ہاؤس گئے ہیں، وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس گئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس گئے ہیں تو جیسے ہی وزیر اعظم صاحب ہماری طرف آئے ہیں، ہم سے انہوں نے ہینڈ شیک کیا ہے۔ مصافحہ کرنے کے بعد ساتھ ہی جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے بات جو کی، یار میں آپ لوگوں کو ایسی خبریں ہیں۔ یہ بیٹھے کہاں پہ تھے، اندر یا باہر؟ وزیر اعظم ہاؤس کا جو لان ہے وہاں پر ہمارے لیے نشستوں کا اہتمام کیا گیا تھا، وہیں پر آ کر ہم سے ملے، اور پھر وہیں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم نے کوئی سوال نہیں داغا، کوئی وزیر اعظم سے خود ہی شروع ہو گئے۔ وہ انہوں نے آتے یار، ان کے جو الفاظ تھے پہلے وہ، اور اس کے بعد جو اگلا جملہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے آتے ہی کہا کہ ملک کی ایسی خبریں ہیں، میں ایسی نشست پر بیٹھا ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا، وگرنہ میں آپ کو خبریں بتاؤں تو آپ کے چینلز کی ریٹنگ اوپر سے اوپر چلی جائے۔ اچھا، لیکن میں مجبور ہوں کہ وزیر اعظم ہوں، میں کئی باتیں نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا خود سے ذکر کر دیا۔ اچھا، کسی نے پوچھا ہی نہیں؟ کہ ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا۔ جو پہلا آغاز انہوں نے کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی لگنی چاہیے۔ کیوں لگنی چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ کسی کے اشارے پر ایک جمہوری حکومت کو گرانے آئے تھے۔ کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کو گرایا جائے؟ وہیں پر ہمارے کچھ دوست تھے، نجی چینلز کے صحافی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے آپ کو ایک خط لکھا گیا ہے، کیا آپ نے وہ خط پڑھا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ خط میں نے ابھی تک نہیں پڑھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو خود سے بیان ہے، خود سے جو انہوں نے اعتراف کیا ہے، تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے۔ یعنی کہ وزیر اعظم نے بیٹھتے وقت ہی جو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ شاید کسی ایشو کو پس پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو پس پشت کرنے کے لیے، اگر یہ پاکستان کا جو ایک بڑا ایشو ہے آرٹیکل 6 سے غداری کا مقدمہ، آئین شکنی کا مقدمہ اگر کسی کے حوالے سے کہا جائے کسی بہت بڑے سیاسی لیڈر کے خلاف، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ٹی وی کی زینت بھی بنتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو اس دن میں ہوئی ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، جو کہ ترک صدر کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب تھا، اس کو دبانے کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ، میرا تو ذاتی خیال ہے دانستہ طور پر وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مولانا کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم کریں گے۔
الفاظ تھے یہ ہم کریں گے. سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو انہوں نے کہا یہ ہم کریں گے. یہ وزیر اعظم کی جانب سے دانستہ طور پر ہمارے منہ میں ڈالا گیا کہ تو بھائی یہ جو ترک صدر کا خطاب تھا جس میں فلسطین کا ایشو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ امن پلان جو ہے وہ قبضے کا پلان ہے, ٹھیک ہے, تو یا کشمیر کا ایشو, افغانستان کا ایشو, بہت سارے ایشو انہوں نے ڈسکس کیے تھے. تو اس دن ظاہر ہے یہ بڑے امپارٹنٹ ایشوز تھے جن پہ ڈسکس ہونا تھا نیشنل میڈیا میں, جو جس طرح ہوتا ہے روٹین میں معمول یہی رہا ہے کہ بڑا ایشو جو ہوگا وہی ڈسکس ہوگا, تو اس کو دبانا تھا. آپ کا خیال یہی ہے؟ حیران کن طور پر شاکر صاحب اگر یہ بات کی جائے کہ جب ہم 13 فروری کو کال آتی ہے, ترک صدر پاکستان موجود ہیں, 14 کو انہوں نے خطاب کیا اور اسی خطاب کے فوری بعد ہمیں جو جرنلسٹ کو بلایا گیا تو ہم جو صحافی وہاں پر گئے تھے ہمیں یہ تھا کہ وزیر اعظم کو انٹرنیشنل لیول کی ترک صدر کی آمد اور ملائیشیا, سعودی عرب, ایران, امریکہ تعلقات کے حوالے سے کوئی ہمیں بریف کریں گے. لیکن حیران کن طور پر ایک بات بھی ایسی نہیں ہوئی, ترک صدر کے دوروں کے حوالے سے بھی نہیں ہوئی, سعودی تعلقات, ایران, امریکہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, جو کہ ہمارے لیے بھی حیران کن تھا کہ کس موقع پر بلایا گیا ہے اور کیا اس موقع کے حوالے سے بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ہمارا خیال تھا کہ ہمیں اسی حوالے سے بتائیں گے کہ یہ میں یہ اچیومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. باڈی لینگویج کیا تھی ان کی باڈی لینگویج اگر دیکھی جائے تو وہ کافی زیادہ پریشان تھے, اور وہ پریشان انٹرنل بھی ہیں, ایکسٹرنل لیول پہ تو ہیں ہی ہیں. جو ہمارے جو سعودی عرب کی جانب سے پریشر ہے, یا جو ہمارے دوست ممالک کے درمیان ایک رفٹ ہے اور اس کو ہم ختم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن سامنے بھی نہیں آ سکتے, اور یہی ایک پریشر تھا. اور سیکنڈ اگر بات کی جائے انٹرنل, وزیر اعظم کا جو باڈی لینگویج, جو ان کے الفاظ تھے, چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. کیسے؟ وہ اس طرح کے, ایک تو جو ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو پارٹی کے اندر 2 پارٹی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر 2 پارٹی ہیں, اور وہ دونوں پارٹیاں وزیر اعظم کے جا کے کان بھرتی ہیں, ان کے کانوں میں کچھ ایک دوسرے کے بارے میں بولتے ہیں, ایسا سرائی کرتے ہیں. وزیر اعظم دوسری پارٹی سے کا مخالف ہو جاتا ہے, پھر وہ پارٹی جا کے وہ اپنے آپ کو کلیئر کر کے ساتھ ہی دوسری پارٹی کے بارے میں کہتی ہے, پھر وہ وزیر اعظم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں دوسری پارٹی سے. اور وزیر اعظم یہ جو جہانگیر ترین کے ساتھ ایک گندم بحران کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی, میڈیا میں بھی آتا رہا, تو جہانگیر ترین جب ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے وزیر اعظم کو بہت کچھ کلیئر کیا, اور وزیر اعظم نے ان کے آگے یہ اعتراف کیا کہ یار مجھے تو تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں, میں تو بہت پریشان تھا کہ آپ یہ اس لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور وزیر اعظم نے اپنے دوستوں میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی جو پارٹی اور خصوصی طور پہ ٹیم ہے, جو وزراء کی ٹیم ہے, اس سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے اور میں ملک آگے کیسے لے جاؤں گا. اس ٹیم, یہ ان کے الفاظ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ میں اس ٹیم کے ساتھ اگلے 3.5 سال حکومت نہیں کر سکتا. یہ کہا ہے یہ اپنے دوستوں کو انہوں نے یہ کہہ دیا. اچھا, آپ لوگوں کے ساتھ, رپورٹرز کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی کے حوالے سے جو بات کی وہ تو بڑی بات کی تھی, اس کے علاوہ جو خود سے پرائم منسٹر نے باتیں کی, اپنی طرف سے کوئی سوال نہ کیا ہو کسی نے, وہ کس طرح کی تھی؟ وزیر اعظم کی جانب سے جو چیزیں پیش کی گئی ہیں ان کو, ایک تو انہوں نے وزیر خزانہ کی جو تقریر تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی میں وہ دہرائی, لیکن ان تمام تر صورتحال میں جو انہوں نے سب سے جس جگہ پر جا کے مجھے پریشان نظر آئے اور واقعی پریشان, ملٹری تعلقات کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ بہت کام کر رہے ہیں اور جو ملٹری ہے وہ ان سے بہت خوش ہے. لیکن ساتھ میں جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس ادارے کے بارے میں, اس ادارے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ ایک ان کا وہ جو سافٹ امیج. تو یہ پریشانی جو تھی, انٹرنل جو پریشانی ہے, وہ پارٹی کی طرف سے ہے, پارٹی کے لوگوں کی طرف سے لگ رہی تھی, یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ وزیر اعظم اس وقت اپنی پارٹی سے تو پریشان ہیں, یہ انہوں نے جو دوستوں میں کہہ دیا وہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت کوئی بہت بہتر نہیں ہیں, بلکہ اچھے بھی نہیں ہیں, کیونکہ آرمی چیف کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں موجودگی, اس کے علاوہ جو آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم آفس میں موجودگی, عدم موجودگی جو ہے, اور پارلیمنٹ یہ جو پی ایم ہاؤس آفس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹی وی پر سامنے نہیں آتی, وہ بھی اس کو آگاہ نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ جو اس ادارے کے بارے میں اس دن انہوں نے بولا ہے کہ جو ہمارے آرمی کے 2 ادارے ہیں
ان کی جانب سے جس طرح سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے شواہد ان کے پاس آتے ہیں وہ اکٹھا کرتے ہیں، تو شاید اس پہ بھی وہ آرمی پریشان ہے کہ یہ ہمیں کس طرح کا یہ ایک ادارے کو سبوتاژ کر رہے ہیں، یا جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مخالفت پیدا کر رہے ہیں کہ کیا آرمی یہ کام کرتی ہے کہ کرپشن کے شواہد اکٹھا کرے؟ کیا آرمی کا یہ کام رہ گیا؟ اور اس طرح کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ہم ان کے چہرے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ میں نوٹنگ بھی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کا جو چہرہ تھا وہ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بہتر نہیں ہیں، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں یہ بجٹ پیش ہو جائے۔ جو اس دن کے اگر میں ان کے باڈی لینگویج، فیس ایکسپریشنز کی بات کروں، مجھے نہیں لگ رہا کوئی آرڈیننس ہی آئے گا۔ چلیں، بہت شکریہ عاطف بٹ۔ ویورز، عاطف بٹ کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے، وزیر اعظم نے بلایا تھا جن رپورٹرز کو، ان میں یہ بھی شامل تھے، ضروری سمجھا کہ عاطف بٹ سے حال احوال آپ کو سنواؤں کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کیا نوٹ کیا اور کیا فیل کیا۔ وزیر اعظم خود سے انہوں نے، یہ جس طرح عاطف بٹ بتا رہے ہیں، وزیر اعظم سے سوال کسی صحافی نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے 1.5 سال کے بعد ایک تو بیٹ رپورٹرز کو بلایا ہے جو پرائم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں، اور 1.5 سال کے بعد بھی اس دن بلایا ہے جس دن رجب طیب اردوان آئے ہیں، اور رجب طیب اردوان نے جو تاریخی تقریر کی اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا، اور اس کی کامیابی، دورے کی کامیابی کے حوالے سے پروگرام ہونے چاہیے تھے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، لیکن وزیر اعظم نے ایسا فیلر چھوڑ دیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف غداری کے مقدمے کے حوالے سے، وہ بھی خود سے کوئی سوال بھی نہ کیا ہو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پرسپشن جو یہ آ رہی ہے کہ شاید سعودی کو یا کسی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے رجب طیب اردوان کے دورے کی کامیابی کو شاید وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، دانستہ یا غیر دانستہ۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔